بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑی دلچسپی سے لوگ تعلقات بناتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تعلقات میں کمزوریاں آنے لگتی ہیں۔ حالانکہ کمزوری انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، وہ اپنے شوق کو برقرار نہیں رکھ سکتا، ذوق کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اس کے اعصاب تھکتے ہیں، اس کی نگاہیں تھکتی ہیں، اس کی زبان تھکتی ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ اپنی تھکاوٹ کی بات کرے، وہ سامنے والے کی کمزوریوں کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ تعلق سوچ سمجھ کے لگائیں، غور کر کے لگائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، میں زیادہ حقوق ادا نہیں کر سکتا، لہذا زیادہ دوستیاں نہیں بناتا۔ ہمارے ہاں جب رشتے بنتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر چائے کی پیالی کا بھی حساب کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وہ لاہور ایک دفعہ میں اور تو اکٹھے گئے تھے تو کرایہ میں نے دیا تھا، وہ بھی تیرا آدھا بنتا ہے۔ پھر لوگ حساب کرنے لگ جاتے ہیں۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بلیا پہلوں ہی سوچ کے لائیں، پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ احتیاط کے ساتھ دوستی لگائیں، اور جب لگا لیں، جب دوستی لگ گئی، جب آپ نے لگا لی، پھر آپ اس بات پر ضرور غور کریں کہ اب اس کو نبھانا ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتے توڑنے والے کو بڑا ہی ناپسند کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتے جوڑنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ توڑنے سے منع کیا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یہ بہترین صلہ رحمی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملے میں اس بات کو بڑا کھول کے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے، حسن العہد من الایمان، رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اچھے طریقے سے تعلقات کو نبھانا، اچھائی کے ساتھ، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھائیں، وہ کوئی بھی رشتہ ہو۔ اور زندگی میں میری یہ بات یاد رکھیں میرے دوست، کہ اگر آپ سامنے والے کو دیکھ کے تعلق نبھائیں گے تو یہ 3 دن بھی نہیں نبھ سکے گا۔ تعلق جب بھی نبھانا ہے آپ نے خود نبھانا ہے۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نبھا سکتے ہیں کہ نہیں نبھا سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ جتنا چلے گا میں اتنا چلوں گا تو یہ تو کم ظرفی ہے۔ اعلیٰ ظرفی تو یہ ہے کہ وہ جتنا بھی چلے گا میں اس کے ساتھ صحیح صحیح چلوں گا۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، بلے آؤ دی ہو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لین دے۔ وہ کیا کرتا ہے وہ معاملہ اس کا ہے، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا رویہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے۔ تعلق صحیح نبھائیں، صحیح، اور کوشش کریں کہ رشتہ نبھ جائے۔ درویش کہا کرتے تھے کہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پر یارو اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ آخر تک تعلق صحیح نبھائیں، بندوں سے تعلق بھی بالکل ٹھیک نبھائیں، اور رب رسول سے رشتہ بھی بالکل صحیح نبھائیں۔ صحیح، یہ کوئی چکر نہیں کہ میں نے شروع کر لی ہیں تو میں نے پڑھ لی ہیں تو اب میں نے چھوڑ دی ہیں۔ تعلق اللہ رسول سے نہ صحیح نبھائیں۔ قرآن مجید نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کلمہ پڑھا ہے تو اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ فرمایا مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ یہ نہ ہو کہ کل والے دن تم مسلمان ہو اور شادی والے دن پتہ نہیں تم کیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ جنازہ اٹھے تو پتہ چلے کہ مسلمان ہے، لیکن جب بیٹے کی برات جائے تو پھر پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان ہے کہ یہ ہندو ہے، معاذ اللہ۔ ہر وقت مسلمان رہنا، ہر لمحہ، ہر گھڑی مسلمان رہنا، اور یہ رشتہ نبھانا یہاں تک کہ تم مرو تو مسلمان ہی مرنا۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو مرید کیا تو وظیفہ بتایا۔ وہ ہمارے ہاں جو سادے سادے وظائف ہیں نا،
وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہی بات بتائی ہے سادی سی، کوئی گہری سی بات بتائیں، کوئی ایسا تگڑا جملہ بتائیں کہ بس میں اس وظیفے کو پڑھوں تو بس ادھر میں پڑھوں تو ادھر حجاب سارے اٹھ جائیں۔ شوق ہوتا ہے نا۔ اور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مرید کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے یہ پہلا کلمہ پڑھنا اور اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا رٹ لینا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو کسی کو یاد نہ کرانا پڑے، بلکہ تمہاری عادت ہو کہ جب بھی کوئی تمہاری زبان سے لفظ نکلے تو وہ کلمہ طیبہ ہی نکلے۔ ایسے نہ ہو کہ دنیا یاد کراتی پھرے کہ کلمہ پڑھو، نہ اتنا رٹ کہ ہر وقت تیری زبان پہ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سارے کلمات اللہ کو پسند ہے، لیکن فرمایا ذکر میں سے جو بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا۔ تعلق اللہ رسول کے ساتھ صحیح کر کے نبھائیں۔ ہمارا یہ معاملہ بن گیا ہے، بچوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، دیہڑی نہیں چھوڑتے کہ میرے بچے ہیں روٹی کیسے کھائیں گے۔ بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، کوئی شادی نہیں چھوڑتے۔ آپ یقین کریں کہ بڑی سخت مشکل بھی ہو اور بھتیجی اور بھانجی کی شادی ہو تو چھٹی نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ یہ رشتہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو اتنی بڑی دراڑ پڑ جائے گی۔ حالانکہ اگر بہن بھائی کو پتا بھی ہو کہ یہ مخلص ہے تو پھر بھی آپ چھٹی نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گے کہ شادی میں نہیں آیا، میرے بچے کی خوشی میں نہیں پہنچا، میرا تیرا رشتہ کیا ہے؟ میرے دوستو، بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، ماں باپ سے رشتہ روز نبھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیوی کو روز خرچہ دو گے نا، ایک دن نہیں دو گے تو وہ کہے گی تم نے تو کبھی دیا ہی نہیں، وہ یہ لفظ بولے گی۔ یعنی آپ کو روز نبھانا ہے۔ اگر ایک جگہ پہ آپ کمزوری دکھائیں گے تو وہ کہے گی میں تو جب سے آئی ہوں دکھی ہوں، وہ تو روز یہ بات کرے گی۔ دنیا کے ساتھ آپ کو تعلق روز نبھانا ہے، روز رشتہ نبھانا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ باقی سارے رشتے روز نبھائیں اور نماز والا رشتہ، قرآن والا رشتہ، درود و سلام والا رشتہ، یارو یہ کتنی کمزوری ہے ہمارے اندر، کتنی کمزوری ہے۔ اللہ یہ تو نہیں نہ کہتا کہ تو نماز پڑھے گا تو پھر روٹی دوں گا۔ حالانکہ آپ 6 چھٹیاں کر لینا فیکٹری سے تو فیکٹری کا مالک کہتا ہے کہ میں نے مفت میں نہیں پالنا تجھے، چل نکل دوڑ۔ خدا کے بندو، رب کریم روز کھانا دیتا ہے، روز زندگی دیتا ہے، روز سانسیں دیتا ہے، روز اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، روز اپنی زمین پر چلنے کا موقع دیتا ہے، روز آسمان کی چھت دیتا ہے۔ تو کہتا ہے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں بس رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھتا ہوں۔ ایسے نہ کریں، اس تعلق کو صحیح کر کے نبھائیں، صحیح کر کے اس رشتے کو صحیح کر کے نبھائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ سیدھا نبی پاک کے ہاتھ میں دیا ہے نا، بیعت کی ہے، جب سے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، فرمایا کرتے تھے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ پھر دوبارہ اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں لگایا کہ یار یہ اتنے مقدس ہاتھوں سے ہو کے آیا ہے تو اب میں دوبارہ شرمگاہ کو لگاؤں۔ پلٹ کر اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی اپنا ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بھی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا، اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا، نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے الو کا، اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا، بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں، اور جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا۔ لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا، جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا، وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا۔ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں چپ کر گیا۔ کہنے لگے آپ بولے نا، کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں، چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں۔ آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا،
کر لوں محبت والی بات؟ تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلاں جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ، دیکھو ساڈے ورگا ملیا تو بہ جیا جی، نہ ملیا تو واپس آ جایا جی، ختم ہو گئی بات۔ اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ منتیں کرتا پھرے؟ کو مل گیا نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں جگہ جگہ جائیں، کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا۔ وہ شاہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بیٹا 1-1.5 مہینہ رہو، کوئی چیز مل گئی تو رہنا، نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا۔ آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے، اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے، وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں، چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا، ختم ہو گئی بات، تو ادھر ہی رہے۔ تو اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات، طے جو ہو گئی، بلے شاہ اودیو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لین دے۔ کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا۔ تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا، سادہ آدمی تھا، دیہاتی آدمی۔ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے، ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے، اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بالکل ان پڑھ ہے پر جیسا کر کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، چلو 2-4 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں، سمجھ لے میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے۔ اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و بس کری ہو یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار، ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں اڑ جاتے ہیں، سیدھے سادے جو اتنی بحث نہیں کرتے۔ وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا، تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، اللہ نے بندوبست کیا، آئے، کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالوں۔ کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا۔ وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے، بلے شاہ اودی او جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لین دے۔ انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے، خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا، کہندا اس مسئلے دا بابے فرید نو نہیں سی پتا، اس گل کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا، اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر، جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید، جا اسے جا کے بتا، اسے کیا مرنے لگا ہے، اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا، اب جا اسے جا کے بتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے، اس کو ہاتھ دیا، اللہ اکبر کہا تو باہر نکال لیا۔ پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا، یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں، تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے، آزمانا چاہے محبوب بلاوے ایک دم، ایک دم، یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ، اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو، جے محبوب بلاوے ایک دم۔ پھر سر نو پیر بنائیے، سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دئی مر جائیے، سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے۔ اللہ رسول سے رشتہ لگائیں تو پورا۔ یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے، میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم نہیں، کچی باتیں یار، کچے لوگ کرتے ہیں، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی، وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا، نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے وعدے پورے کر، چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے، بلے شاہ دیو جانے، اور نہیں تو نہ صحیح، ہاتھ ہو گئی ہے میرے بھائی، آپ عجیب بات کرتے ہیں، نہیں چلتی تو نہ چلے، لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات۔ مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے
یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، میں شروع کر رہا ہوں، کل سے نیک ہو جاؤں گا، پرسوں سے۔ تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے ہیں، تو چھوٹی باتیں کر رہا ہے؟ تو مضبوط بات کر بھائی، کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا، غلامی کر لی تو لہذا کر لی، اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے۔ اب یہ کوئی دیکھے نا، ایک صحابی کھڑے تھے، کنز المال میں روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کہا بیٹھ جاؤ، یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا، ناراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ باہر مسجد نبوی کی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے نا مسجد میں آنے کے لیے، میں وہاں کھڑا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا، نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن حارثہ کہاں تھے؟ جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں نا ادھر بیٹھ گیا تھا۔ تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا مرثد تم کہاں تھے؟ حضور میں گھر سے نکل رہا تھا، ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو سونیا میں وہیں بیٹھ گیا۔ انس بن مالک تم کہاں تھے؟ عرض کی سونیا جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہے نا، جوتے لوگوں کے جوتے، میں نا جوتوں میں ہی بیٹھ گیا۔ تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو زید کو کہا تھا، نہ انس کو کہا تھا، نہ مرثد کو کہا تھا، میں نے تو فلانے کو کہا تھا۔ عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں، ہم ویسے نہیں کرتے، جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں، تو دیکھتا ہوں، تو دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں؟ نہ، یہ کچے لوگوں کی باتیں، یہ کمزور لوگوں کی باتیں، یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں۔ آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے، تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لو نا کہ اللہ رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کلمہ پڑھنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائیں۔ ایک نصیحت حضور نے فرمائی، ابو ذر ادھر دیکھنا میرے یارو میری طرف، ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی، فرمایا ابو ذر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے، کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے، جے کر یار دے نام دا ملے مینا۔ ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے، کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے، تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے۔ تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، تانا دینے والوں کی پرواہ۔ تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے، اور ان میں نا کئی دفعہ بڑا چسکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی، کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائیں، پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا اونچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ تندی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر ذرا غور کیجئے گا بات، کہا لوگ نا تجھے اب تانا دیں گے، برا کہیں گے۔ اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں، تبلیغ کرتا ہے لوگ، اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے، لوگ تانے دیں گے، ذرا خیال کرنا۔ کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا، دے لے جس نے جتنا تانا دینا ہے، دے لے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت ابو ذر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، دار ارقم۔ وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے، تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔
ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی، باہر جا کے بتانا نہ، ورنہ لوگ نہ برا کہیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے غور سے اس صحابی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں، مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ، میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی۔ ختم ہو گئی بات، مارے جس نے مارنا ہے، دے تانا جس نے دینا ہے، ابھی تو وعدہ کیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا ہے، وہ جی بچے کی شادی پر بینڈ باجا نہ بجایا تو دنیا تانے دے گی۔ دنیا کون ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیچ میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا؟ ایک طرف دنیا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے؟ اہمیت کس کو دیتے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ غور کیا ہے؟ خدا کے بندو سوچو تو صحیح، ایک طرف دنیا کو رکھا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین، اور پھر کہا جی دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ عجیب معاملہ ہے نا یار، عجیب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، قربانیاں دی تھی، اپنی جگہ دی شہر میں۔ یہ مدینہ وہ واحد شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا ہے۔ مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے گردنیں سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی۔ مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی۔ مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی، ایک جہاد اور ہوا، تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا نا تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے تھے، تعلق ٹوٹ جاتا تھا، تو پھر حکم دیا گیا کہ تالیف قلب کرو۔ مؤلفۃ القلوب ایک پورا عنوان ہے، ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں، کاروبار کر لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا۔ یہ بخاری مسلم ہے، حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے۔ مدینے کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند، ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہیں نا قریبی، تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں، اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے، وہ بھی عذرائے محبت۔ جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ماشاءاللہ اب تو اپنا بیٹا مل گیا ہے، ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے ہو اب مل کے، اس طرح عذرائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا۔ محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے، اس لیے حضور کا دل چاہا ہے، حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلہ رحمی کرو، اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے۔ بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی، چلتے 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 نا وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی۔ ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اس طرح کرو، مکے والا کوئی بندہ نہ آئے، صرف مدینے والوں کو بلاؤ، صرف نام لے مدینے والوں کا، صرف جی صرف مدینے والوں کو بلاؤ، فقط ان سے بات کرنی۔ مدینے کے لوگ آ گئے، اللہ کے حبیب نے گفتگو شروع کی۔ بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے مدینے والوں، میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے، وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالا تھا۔ محبوب فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ، ہم نے پناہ دی تھی، آپ ہم نے جگہ دی تھی، اپنا شہر پیش کیا، کہو۔ مدینے کے لوگ رونے لگے، عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے، تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے بدر اور احد میں، ہم نے سینے پیش کیے تھے آپ کی حفاظت کے لیے، کہو۔ عرض کی یا رسول اللہ
हुजूर वो नौजवानों ने बात कर दी, हमारा मुश्तरका मामला नहीं। मदीने के लोग रोते हैं, हुजूर वो तो अल्लाह रसूल का एहसान है कि आप यहां आए। हुजूर ने फरमाया तुम कहो कि ये तो आपको शहीद करना चाहते थे, हम थे जिन्होंने तीर खा के सीने पेश किए। मदीने के लोग रोने लगे, मेरे महबूब की आंखों में भी आंसू आ गए। देर तक हुजूर आंसू बहाते रहे और फिर मेरे करीम रसूल ने आखिरी जुमला कहा, आखिरी जुमला, और उस जुमले में हुजूर ने एक कमाल का दर्स उम्मत के लिए छोड़ा। फरमाया ओ मदीने के भोले गुलामों, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि बाकी लोग अपने घर जाएं तो भेड़ बकरियां लेके जाएं और तुम जब मदीने जाओ तो अल्लाह का रसूल लेके जाओ? क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम जब अपने शहर जाओ तो अल्लाह का रसूल लेकर के जाओ? ओ भाई, क्या हम ये पसंद नहीं करते कि बाकी लोग बैंड बाजा, शोबाजियां, शोखियां और माजल्ला बेहयाइयां, फहाशियां, उरियानियां जमा करें और हमारे हिस्से में मुस्तफ़ा की नातें आ जाए, अल्लाह का जिक्र आ जाए, कुरान पाक की तिलावत आ जाए, दुआ आ जाए, अज़कार आ जाए। कभी कभी ज्यादा परेशान होता हूं, कभी कभी ज्यादा। मैंने बहुत सारी जंगें की हैं अपनी जिंदगी में, बहादुर नहीं हूं ज्यादा, लेकिन कुछ जंगें की हैं, कुछ मैंने आगाज किए हैं कुछ चीजों का, तो कोशिश की है वो जंग पूरी लड़ने की। जीता हूं ये हारा हूं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश की है। एक बात जरूर है कि अल्लाह रसूल के नाम पे जब आप मैदान में लड़ने के लिए निकलते हैं ना, तो जीते ना बिना तो खाली लड़ने का भी बड़ा ही मजा आता है। याद रखना, खाली लड़ने में भी बड़ा मजा है, बड़ा चस्का है खाली लड़ाई करने, खाली। मुझे याद है एक जगह पे, मैं बड़ी शुरू की बात है, मैं बाज करके निकला था एक जगह पे, तो एक साहब ने मुझे कहा था कि जो चूरन आप बेचना चाहते हैं वो इस जमाने में कोई नहीं खरीदता। लफ्ज उन्होंने कहे और बड़े जोर से मुझे कहे कि जो चूरन आप बेचना चाहते हैं वो इस दौर में नहीं बिकता, इस दौर में कुछ चाहिए, और जिस जगह बैठ के आप बेचना चाहते हैं यहां तो बिल्कुल नहीं बिकता, कुछ मेकअप की जरूरत होती है। मैं खामोश रहा इसलिए कि कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिनमें चुप बड़ी अच्छी होती है। फिर कुछ अरसे के बाद उन साहब का मुझे फोन आया कि आप हमारे इदारे में भी आए, तो मैंने कहा आप चूरन खरीद लेंगे मेरे वाला, आप खरीद लेंगे चूरन? कहने लगे नहीं, आपको बात अभी तक याद है। तो मैंने कहा वो आपकी बात ने मेरा हौसला बढ़ाया था, आप मेरे मोहसन हैं, आपने अच्छे जुमले कहे, तो इसलिए कि बाज लोगों के जुमले और मेहनत करने का जज्बा पैदा करते और तवानाई। अपनी जिंदगी में ये समझ लें कि अल्लाह रसूल से ताल्लुक लगाना है तो फिर उसको इंशाअल्लाह बोल के बताइए। नहीं जी, आपकी मेहरबानी, ये लफ्ज आपको बोलना ही पड़ेगा। अल्लाह रसूल से रिश्ता लगाना है तो फिर उसको लो, मैं सच्ची गल करना कुछ नहीं बोले अजय भी, मैंने पता है ना जी। तो आप अल्लाह रसूल से ताल्लुक लगाना है तो फिर उसको इंशाअल्लाह निभाना है अल्लाह के फजल से। और कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक मुसलमान रहना, मरते दम तक। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाया करते थे कि लोगों को माल और दौलत पर रश्क आता है, मुझे उस सहाबी की मौत पर रश्क आया, यानी मरने की क्या बात है, मुझे मजा आया। कहा किस तरह? फरमाने लगे असर के वक़्त नबी पाक ने उन्हें दफन किया, असर के वक़्त, और जब हम दफन से फारिग हुए तो मगरिब का वक्त हो गया था। अल्लाह के रसूल ने उनकी कब्र पर पड़ा दुआ क्या फरमाई? हुजूर फरमाने लगे ऐ अल्लाह, असर की नमाज तक मैं इससे राजी था, असर के बाद दफन किया तो फरमाया असर की नमाज तक अल्लाह मैं राजी था, तू भी इससे राजी हो जा। फरमाते मुझे रश्क आया उस शख्स के दुनिया पे जाने पर कि ये अंदाज भी होता है। मौला कायनात, शेर खुदा, अलीउल मुर्तज़ा, क्या बात है इस शेर खुदा की भी। कुतुब हदीस में सबसे ज्यादा फजीलत की हदीस है मौला अली शेर खुदा की। क्या शान पाई है, क्या मर्तबा पाया। 9 साल उम्र थी जब कलमा पढ़ा था। वैसे मेरा तो ख्याल ये है कि ये शुरू से कलमा पढ़ते थे इसलिए कि पले ही हुजूर की गोद में। 9 साल की उम्र थी जब बाकायदा हजरत अली ने कलमा पढ़ा, 9 साल की उम्र। अल्लाह के महबूब ने ना कुल सहाबा को बिठा के कहा, अपने कुल रिश्तेदारों को, अहले कुरैश को, कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो कौन कौन मेरे साथ चलेगा।
کھانا کھانے سارے آ گئے، جب کہا نا تعاون کون کرے گا تو سب چپ کر گئے، جب کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا؟ آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، وہ مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں لوگ چل پاتے۔ کون پیچھے چلے گا؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو سانپ سون گیا، لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، قد بھی میرا چھوٹا تھا، عمر 9 سال تھی، کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا تھا۔ جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی، ابھی منہ میں تھی، باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی، بعد میں کھا لوں گا، اور وہ کھجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شعبہ، ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولے، حضور آپ پریشان نہ ہو، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ، حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا، دین کے ہر کام میں آپ کی مدد کروں گا۔ کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی؟ کہاں؟ 9 سال کی عمر میں کہاں دوستی؟ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا تو حضور میں، اور پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئیں، ہر میں، بدر میں بھی مولا علی، احد میں بھی مولا علی، خندق میں بھی مولا علی، خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھیں پر میرے حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ، جھنڈا بھی اسے ہی دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمائے۔ یعنی تکلیف بھی تھی، آنکھیں دکھتی تھیں، حضرت علی بظاہر بیمار تھے، لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہی آئیں گے، میدان میں نکلیں گے۔ ہر صحابی شان والے، حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جناب عمر، جناب عثمان، طلحہ و زبیر، ہر ایک کی کیا بات ہے، لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا، اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ 63 سال عمر تھی حضرت علی کی، کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک کافر نے آ کے خنجر مارا، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا، وہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا، اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں، جناب علی نے اپنا خون دیکھا، اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا، لے سجنا اسا توڑ نبھائی، لے سجنا اسا توڑ نبھائی، تے جان دتی راہ تیرے، ختم ہو گئی بات، لے او سجنا اسا توڑ نبھائی، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی لو، تے پھر مینوں کھیڈاں پل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر وہ یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، تے حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں، تے بلے شاہ دی ہو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لیندے۔ عزیزو یاد رکھو اللہ رسول سے رشتہ نا ہر لمحہ نبھاؤ۔ میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شب برات کو لوگ رو رو کے دعا مانگتے ہیں، میں نے معراج شریف کی رات زیادہ دعا نہیں منگائی، میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی۔ توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، یہ توبہ ہے، یہ بولیے۔ آپ دیکھیں نا ہر مسجد میں رش ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہاں بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھنے اٹھنے کی، لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں، فریب چھوڑا ہی نہیں؟ یہ کوئی رسم ہے؟ یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آئے ہیں مسجد میں؟ ایک دستک دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا، آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا، یہ توبہ کا معنی ہے۔ لیکن ساری رات روتے رہے اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا، کم ناپوں گا، کم تولوں گا، تو یہ توبہ ہے؟
دیکھیں نا, مجھے پتہ چل جائے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے, وہ میری تعریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے, مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے ہائے ہائے کرنا, سویرے پھر وہی پروگرام, مانا کوئی نہیں اس کا. اپنے آپ کو بدلیں, تبدیلی لائیں. یاد رکھنا, جن بچوں کے لیے آپ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم حرام کمائی کما رہے ہیں بچوں کے لیے, ان بچوں کی نا اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے, ان پنچھیوں کے اپنے اپنے گھونسلے ہوتے ہیں, یہ بڑی جلدی اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں. میں نے بچے میٹنگیں کرتے دیکھے ہیں کہ ابا کس کے گھر رہے گا, میں نے آنکھوں سے دیکھے. میں نے میٹنگیں کرتے ہیں اور میں نے بچوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اماں جی چھوٹے کے گھر رہتی ہے, خرچہ میں دیتا ہوں. ایک شخص کی بات مجھے بڑی پسند آئی, بڑی. میں نے اسے کہا کہ ماں باپ آپ کے ساتھ ہے, تو کہنے لگے حضور ایک بات کر لوں. میں نے کہا کرے. کہنے لگے نہیں, میں ماں باپ کے ساتھ ہوں. بڑی پسند آئی, سادہ آدمی تھا پر کمال کر گیا. کہنے لگا وہ نہیں میرے ساتھ, بلکہ بولیے میں ان کے ساتھ ہوں, میں ان کے گھر میں رہتا ہوں. کہتے نہیں لوگ کہ اماں میرے گھر رہتی. اماں تیرے گھر یعنی تو کون ہے؟ ابا میرے گھر رہتے. مطلب آپ کون ہے جناب؟ اوپر سے گرے تھے آپ؟ ابا آپ کے گھر رہتا ہے. یاد رکھو, ان بچوں کے اپنے اپنے گھونسلے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے. یہ تو شادی کے, میں سب کی بات نہیں کرتا, بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن کچھ کی بات کرتا ہوں, تھوڑی تعداد. یہ تو شادی کے 4 مہینے کے بعد بیگم صاحبہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو, اپنے طریقے سے سجائیں, اپنے طریقے سے سنواریں. یہ تو چوتھے مہینے بات شروع ہو جاتی ہے. چوتھے مہینے حساب شروع ہو جاتا ہے کہ پیسے تو میں کماتا ہوں, تو بڑا بھائی فارغ ہے, تو چھوٹے کے بچے زیادہ ہیں. تو کن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کن رشتوں کی آپ بات کر رہے ہیں جن کے لیے زندگی گنالی تو پاپ کمائے وہ کتنے نہیں تیرے کر دے. بلا چکر سے نکل آؤ اور توبہ کرو تو سچی کرو, کھری کرو. جتنا آپ کے بھائی, مسجد میں بیٹھا ہوں پر سچی بات ہے تو مجھے کر لینے دو, جتنے آپ کے بھائی آپ سے لڑ رہے ہیں نا پیسوں کے لیے, اس سے ڈبل آپ کی اولاد لڑے گی, ڈبل. یہ یاد رکھنا, سمجھ لینا اس بات کو. جن لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آواز دی اپنی بیٹی کا, بیٹی پانی کا گلاس لاؤ, تو کہا ابا جی آئی. بادشاہ تھے وقت کے عمر بن عبدالعزیز. پھر آواز دی بیٹے پانی لاؤ, ابا جی آئی. تیسری آواز دی بیٹے پانی لاؤ, کیوں نہیں لا رہی, اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں. تو جناب عمر بن عبدالعزیز کی بیوی پانی کا گلاس لے کے آئی. تو کہا میں ساری دنیا سے بڑھ کے بیٹی سے پیار کرتا ہوں, تو وہ پانی بھی نہیں لا سکتی, تو کیوں آئی ہے, وہ کدھر ہے؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑی, بادشاہ کی زوجہ. کہنے لگی نہ پوچھیں, آپ کو تکلیف ہوگی, نہ پوچھیں. فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ پانی پیئے. کہا بیٹی نافرمان ہو گئی ہے, حالانکہ میں نے سینے پہ رکھ کے اسے پالا ہے. تو زوجہ کہنے لگی اصل میں نا بیٹی کے پاس کرتا ایک ہی ہے, تو بیچاری کا پھٹ گیا ہے, آپ نیا تو لے کے دیتے نہیں. تو وہ اگر پھٹے کرتے سے آپ کے سامنے آتی تو اسے شرم آ رہی تھی, تو اندر بیٹھ کے کرتا سی رہی ہے, سل جائے گا تو آ جائے. جناب بیٹی کے پاس او بھائی بیڈ نہ ہو تو ابا ساری رات روتا رہتا ہے, فریزر نہ ہو تو ابا روتا رہتا ہے, اور کپڑے بھی پورے نہیں. جناب عمر بن عبدالعزیز اٹھے اور مصلی بچھایا, سر سجدے میں رکھا, تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس دولت نہیں تو میرے بچے فتنے میں بھی مبتلا نہیں ہوں. اگر مجھ سے پیار کریں گے تو میری ذات سے کریں گے, میری جیب سے نہیں کریں گے. شکر ہے تیرا. واپس آ جائیں, چکروں سے نکل آئے. اور ایک بات اور, یہ جو جوان کہتے ہیں نا بوڑھے ہو کے مرنا, یہ ان کی غلط فہمی ہے. موت تیار کھڑی ہے. پاکستان میں جوان موت کی ریشو زیادہ ہے بوڑھوں کی نسبت. میری بات سمجھ لیں. آپ نے اکیلے قبر میں جانا ہے. کبھی کبھی اماں یاد کرتی ہے, اگر کرتی ہے تو. حضرت علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے تیرے یار اور یار بنا لیں گے, تیری بیوی اور نکاح کر لے گی, تیرے بچے اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جائیں گے. قبر تیری ہے اور اسے آباد بھی تیرے اعمال نے کرنا ہے. زندگی خراب نہ کریں, اپنے معاملات پہ توجہ کریں, اپنے آپ کو صحیح کریں. مشورہ دے رہا ہوں آپ کو رمضان المبارک سے. آج میں نے اپنے پیر بھائیوں کو بلا کے کہا ہے اسپیشل,
میں نے کہا ہے کہ ابھی سے جنہوں نے کپڑے خریدنے ہیں وہ بھی رمضان سے پہلے خرید لو، جنہوں نے سلائی کرانے ہیں وہ بھی پہلے کرا لو، لین دین کے معاملات پہلے سمیٹ لو۔ رمضان اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس میں بازاروں کے چکر کم کرو، اس میں مسجدوں کے چکر بڑھاؤ۔ کوئی تو ایک مہینہ ایسا ہو جو اللہ رسول کے نام ہو، تو ابھی سے تیاری کریں، پہلے قبل از وقت ابھی سے تیاری کریں، قبل از وقت تیاری کریں، جد و جہد کریں، اور کچھ نہ کچھ دین کے لیے بھی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ذمہ داری فقط آپ کی ذات نہیں، آپ کی ذمہ داری فقط آپ کے بچے نہیں، آپ کی ذمہ داری دین بھی ہے۔ دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ دین کس کے ذمہ لگا ہے؟ مولوی صاحب کے، پیر صاحب کے، خطیب کے، یا نعت خواں کے؟ دین کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جس چیز کو سینے سے لگا کے رکھا ہے نا، وہ دین ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول جو منصوبہ بندی کرتے تھے وہ دین کے لیے کرتے تھے، دین کے لیے۔ نعرہ لگانا آسان ہے، تاجدار ختم نبوت نعرہ لگاتے ہو نا، لیکن یہ نعرہ لگاتے پتہ ہے ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب دین کا کام جی ہم مسلمانوں نے کرنا ہے، اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اب دین کا کام کون کرے گا؟ نبی پاک کی تو امت کو تو روٹی روزی سے فرصت نہیں، امت تو بڑا پہاڑ سر کر رہی ہے، سویرے کام پہ جاتی ہے، شام کو واپس آتی ہے، روزی کماتی ہے، بڑا مشکل ہے۔ اور بھائی دین میری اور آپ کی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ پوری دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ کمزور ہے وہ دین ہے۔ ڈر ڈر کے لوگ دین کی بات کرتے ہیں، ڈر ڈر کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7 جگہوں پہ درخواست دینی پڑتی ہے محفل کرانے کے لیے، 7 جگہوں پہ۔ میں کیا بتاؤں کہ کس طرح کر کے لوگ تو دیکھتے ہیں پھولوں کے ہار گلے میں پڑ رہے ہیں اور بڑے نعرے لگ رہے ہیں، آپ کو کیا بتائیں کہ کس جگہ کیا کیا پیغامات ملتے ہیں کہ یہ تقریر نہ کریں تو وہ تقریر نہ کریں تو یہ نہ کریں۔ ذرا غور کیجئے کہ 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، انعام کتنا بڑا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ آپ اگر شارٹ سے مختصر سے درود پاک پڑھنا شروع کریں تو غالباً 15 سے 20 منٹ میکسیمم آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے، اور انعام اتنا بڑا۔ میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب 100 بار جو درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، بندہ کہے یار 15 منٹ میں 10,000 روپے، 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو 1,00,000 روپے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کا اگر کوئی انعام اعلان کر دیا جائے تو سارے ہی لوگ اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آخرت کا کتنا بڑا انعام ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں۔ آپ یقین کریں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ایک رحمت نہیں خریدی جا سکتی، اللہ نہ چاہے جس پر رحمت، کون رحمت لے سکتا ہے؟ مگر درود پاک سبحان اللہ، ہر درود پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہماری بھی حفاظت رہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے گھر بار کی حفاظت رہے، ہم سفر پر جائیں تو خیر سے جائیں، واپس بھی خیر سے آئیں۔ تو سبحان اللہ، مجھے بتائیے جس پر رحمت الہی برستی رہے تو اس کی کیسی حفاظت ہو جائے گی؟ تو گھر سے نکلے تو درود پڑھیں، سفر میں درود پڑھیں، بچوں کو کہیں کہ وہ گھر پہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ سارا رحمتوں کا حصار جو ہے ہمارے ارد گرد رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں درود پاک ایک نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم درود پڑھتے بعضوں کا سمجھتے ہیں ایک نیکی کمال، یہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔
درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ ایک نیکی۔ درود کی برکت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین بڑھتا ہے، یہ دوسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے میں تعظیم مصطفیٰ ہے، رسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ تیسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے سے آخرت پر ایمان پکا ہوتا ہے، یہ چوتھی نیکی۔ درود پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا ذکر ہے، یہ پانچویں نیکی۔ اور درود پاک میں نیکوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے، یہ چھٹی نیکی ہے۔ ہائے ہائے، نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے اگر بندہ درود پاک پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور قرآنی واقعہ ہے، کئی بار ہم نے سنا ہوگا، چونکہ اب دن آنے والے ہیں، ہم ذوالقعدہ میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تو ذوالحجہ آ جائے گا، اور جیسے ہی ذوالحجہ آتا ہے تو ایک عظیم خاندان کی یاد بہت زور سے، بڑی زور و شور سے دنیا بھر میں اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ عظیم خاندان ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان۔ حضرت ابراہیم کی یاد ہے، حضرت اسماعیل کی یاد ہے، بی بی ہاجرہ کی یاد ہے۔ مسلمان حج کو جا رہے ہیں، اس پہ بھی حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی یادیں ہیں، اور جب قربانی کرتے ہیں تب بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادیں ہیں۔ کیا خاندان ہے! مگر ان واقعات سے جو آج بیان میں سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا، اور اس کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ وہ آگے بتاتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا نمرود۔ یاد رہے کہ دنیا میں 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا موقع ملا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں 2 ایمان والے تھے، 2 غیر مسلم تھے۔ جو ایمان والے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور 2 جو غیر مسلم تھے، بے ایمان تھے، اس میں ایک تھا نمرود اور دوسرا فرعون۔ اچھا، اب نمرود جو تھا وہ بڑا ہی بدبخت تھا، ایک تو خدائی کا دعوے دار بھی ہو جاتا تھا، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی طرف بلانے کی کوشش کی کہ وہ بھی اس کی بات مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے تھے، نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ بڑے طویل واقعات ہیں کہ کس طرح نمرود کے دربار میں رہ کر حضرت ابراہیم نے حق کی دعوت دی۔ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو آپ نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا، ایک بندہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو جیل سے نکال کے رہا کر دیا، کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی نا، سزائے موت ہو گئی تھی، میں نے اس کو فارغ کر دیا۔ کہا آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو موت دیتا ہے، تو اس نے ایک عام بندے کو پکڑا اور اس کو قتل کا حکم دے دیا، اس کو مار دیا، کہا کہ موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ تو بہرحال کمال کا جذبہ تھا، کمال کا یقین تھا، اللہ وحدہ لا شریک پر ایسا یقین، سبحان اللہ۔ اب جب نمرود نے دیکھا کہ کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اچھا، وہ کوئی نارمل آگ نہیں تھی، ایسی آگ نہیں تھی کہ لکڑیاں لگائیں اور جناب بندے کو ڈالنا ہے، ایک ایسی آگ تھی کہ جو اس وقت تک اتنی بڑی آگ لگائی نہیں گئی تھی، اور ایسی آگ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ گزر نہیں پاتا، جل کے اس کے اندر کوئلہ بن جاتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا۔ دیکھیں آج بھی اگر کوئی جیل میں قید ہو نا، سزا سنا بھی دی گئی ہو، تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، ضمانت ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ سزائے موت کے قیدیوں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ چلے کوئی نہ کوئی چانس ہوگا، کوئی سزا معاف ہو جائے گی، کوئی عمر قید میں تبدیلی ہو جائے گی۔ سنا ہے پاکستان کی جیلوں میں کئی سال سے لوگ ہیں سزائے موت کے قیدی ہیں، مگر ان کو سزائے موت نہیں ہو رہی، تو کوئی نہ کوئی یقین یا امید رہتی ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، اپنی طرف سے اچھال دیا گیا۔ تو جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اے ابراہیم،
کوئی حاجت ہو تو بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. کہا پھر جس سے حاجت ہے اس کو بتا دینا, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو عرض کریں. تو آپ نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی, اے جبرائیل میں کس حال میں ہوں میرا رب کریم جانتا ہے, اس کا جاننا میرے مانگنے سے بہتر ہے. اب یقین کا لیول تو دیکھیں نا, اللہ دیکھ رہا ہے نا. اے ابراہیم میرا مانگنا میرے مانگنے سے بہتر یہ کہ وہ جانتا ہے, اس نے دیکھا ہے, اسے معلوم ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اگر وہ راضی تو میں بھی راضی. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے. یہ کیسا یقین تھا. مگر اس یقین کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن میں رب فرماتا ہے یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم. پھر آگ کو رب نے کیا حکم دیا, ذرا سمجھیے گا بات کو. اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے اس واقعے میں. مجھے بتائیے آگ کا کام کیا ہے. آگ کا کام تو جلانا ہی ہے نا. عقل بھی کہتی ہے, سائنس بھی کہتی ہے, تجربہ بھی کہتا ہے, جب بھی آگ ہے کوئی چیز ڈالو جلی جاتی ہے. مگر اسی آگ کو رب نے کیا حکم دیا, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کا ایمان ایسا تھا, یقین ایسا تھا کہ اتنی بڑی آگ جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے, باغ بن جاتی ہے. اچھا پھر ہوا کیا کہ نمرود جو ہے کچھ دنوں کے بعد, ایسا نہیں فوراً, کچھ دنوں تک آگ جلتی رہی. حضرت ابراہیم اس میں ڈالے جا چکے تھے. نمرود نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ ابراہیم کا حال کیا ہوا ہے. وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ گیا, اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے آگ کی طرف دیکھا. جب آگ میں دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اس اتنی بڑی آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بندہ باغ میں بیٹھا ہوتا ہے. بالکل اس آگ نے کوئی بال بھی بیکا نہیں کیا. حضرت ابراہیم چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں نہیں رہے. تفاسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے. مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آگ نے کوئی اثر آپ پر نہیں ڈالا. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا کہ اچھا پھر اس نے کیا کیا. اس شخص نے, نمرود نے یہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ آگ کی جو ہے نا یہ کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے, یہ آگ جلانے والی آگ نہیں ہے. تو نمرود نے پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک اور بندے کو اس آگ میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم اس آگ میں موجود ہیں اور بڑے نارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, آگ جل رہی ہے. تو نمرود نے ایک اور شخص کو آگ میں ڈالا. جیسے ہی وہ بندے کو آگ میں ڈالا, اس آگ نے اس بندے کو جلا کر راکھ کر دیا. یعنی اس آگ کا کام جلانا تھا, مگر میرا رب جس کے لیے چاہے وہ آگ گلزار بن سکتی ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. مگر نمرود کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یقین, بلیف, اللہ پر بھروسہ. اور اگر رب پر بھروسہ ہونا تو ایسے کام آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ہاں شاعر مشرق کہتے ہیں نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, دیر از اونلی ون کنڈیشن, ایمان وہ چاہیے, یقین وہ چاہیے. اگر آج بھی ہو کیسا ایمان, ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی غموں کی آگ باغ بنے گی, آج بھی آپ کی مشکلوں کی آگ باغ بنے گی. مگر پرابلم یہ کہ یہ بھروسہ کہاں ہے, وہ یقین کہاں ہے اللہ پر. ڈگمگا گئے ہم لوگ, ہمارے یقین اور بھروسے ہل گئے. اللہ اکبر. آئیے ایک اور واقعہ سنتے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو امت کا حکیم کہا جاتا تھا. بڑے کمال کی شخصیت اور بڑے عقل مند اور دانا تھے. آپ کے دور میں, آپ یمن میں رہتے تھے اور آپ تابعی بزرگ ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہو. تابعی, سبحان اللہ, وہ تابعی بزرگ تھے, یمن میں رہتے تھے. آپ کے دور میں ایک شخص تھا اسود انسی. اس بندے نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور ایک دن زبردستی آپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, سچے نبی ہیں, وہ میرے آقا ہیں, میں ان پر ایمان رکھتا ہوں. تو پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت اسود کہتے ہیں, حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا تم کیا کہتے ہو, یعنی سنا ہی نہیں اس کی بات, سنی انسنی کر دی.
اسود انسی کو بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے۔ آگ جلائی گئی، ابو مسلم رحمۃ اللہ تعالی کو اس دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے، حکم دے دیا۔ آپ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا، آپ کھڑے رہے اور آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ سبحان اللہ، جس رب نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا نا، گلزار کیا تھا، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی کے لیے بھی وہ آگ سلامتی والی ہو گئی، بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ اسود انسی نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی بڑی کرامت، اب یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو میری تو نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ بیڑا غرق ہی ہو جائے گا، تو ان کو آزاد بھی کر دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے آپ چلے جائیں، تو آپ کو یمن سے نکال دیا۔ آپ یمن سے نکلے اور مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ بات یقین کی ہے، بات ایسے کس کو کہتے ہیں، ایمان کی ہے۔ آج تو پرابلم یہ ہے، آج ہمیں کوئی سوال کر دے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ واقعی اس بات کی دلیل کیا۔ اپنے ایمان کے بارے میں لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ واقعی موجود ہے، اللہ کہاں ہے، معاذ اللہ، ایسے ایسے سوال لوگ کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ مطالعہ ہوتا نہیں ہے، علماء کی صحبت ہے نہیں، آپ سمجھیے بات کو۔ اس وقت جو ماحول ہے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کا دور ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا ایمان کیا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ، ہم کیا ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اور اچھا، جنہوں نے ایمان پر حملہ کرنا ہے ان کو سب پتہ ہے، ان کو پتہ ہے ان کو کیسے بہکانا ہے، ان کو پتہ ہے ان کے دل میں شک کی پن کیسے چبونی ہے۔ تو خدارا یہ بات سمجھیے کہ اس وقت باقاعدہ ایسے لوگ، ایسے ادارے کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے، ان کو اپنے رب سے ہی جناب یقین ختم کر دیا جائے، اسلام سے ہی ان کو ہلا دیا جائے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی، بتاؤ وہ 100 سال پہلے کے معاملات تھے، اب اور کتنے خطرناک ہو گئے۔ آپ نے لکھا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ چور رکھوالے بن گئے ہیں، آپ کو اسلام کے لبادے میں اسلام کی بات کرنے آئیں گے اور ایمان لوٹ کے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ کیا محاورہ استعمال کیا ہے، آنکھ میں جب کاجل لگا ہوا ہو تو کون نکال سکتا ہے، مگر کاجل تو پھر بھی نکل سکتا ہے، ایمان تو دل کے اندر ہوتا ہے نا۔ اتنے شاطر ہیں کہ تمہاری آنکھ سے کاجل بھی چرا لیں گے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہ دور غفلت کی نیند سونے کا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو کتنا پتا ہے اسلام کے بارے میں، خود ہمیں کتنا معلوم ہے، لیکن یقین بزرگوں کا کیسا تھا کہ جناب ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ آگ باغ بن جاتی تھی۔ یقیناً آج کے دور میں یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے ہم۔ اب یہ بھی نہ ہو کہ جناب کوئی کہے چلو جناب اسلام یقین جو ہے میرا، اسلام حق پر ہے کہ نہیں، آگ میں جاتا ہوں، آگ نہیں جلائے گی مجھے۔ پہلا ایسے یقین بھی تو لائیں نا، یہ امتحان اور ٹیسٹ کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا تھا۔ بڑی خوبصورت بات سمجھیے گا کہ ہمیں کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا، آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں؟ کہا ہاں بالکل کرتا ہوں۔ کہا پھر پہاڑ سے کود جائیں، اللہ نے بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا، آپ کا رب بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا دیکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ ضرور رکھتا ہوں مگر اللہ کا امتحان نہیں لیتا ہوں۔ تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اپنے آپ پر، مگر ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے، رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے نا، ایک قافلہ تھا، 3 افراد ہیں، بلکہ اس میں سبحان اللہ 4 افراد ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ، اور چوتھے کون تھے؟ حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل راستہ بتا رہے ہیں، یہ پورا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کو اتنا شوق تھا، پوچھتے ہیں اے جبرائیل ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں ابھی اور آگے ہے۔ ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں ابھی اور آگے ہے۔ لکو دک صحرا میں ایک ٹیلے پر جا کر، کون سی جگہ تھی جہاں آج مکہ آباد ہے، کچھ بھی نہیں تھا، کعبہ بھی نہیں تھا،
اسی ٹیلے والی جگہ پر بعد میں کعبہ بنایا گیا. بالکل صحرا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے. حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے. حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے، پھر ملے تھے، مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو، اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ آؤ. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے، تھوڑے سے کھجورے ہیں، پانی ہے، تو بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا، تو آخر میں کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی، کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے. اب یقین دیکھیں اس خاتون کا، اس ماں کا یقین دیکھیں جس کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے، دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، نہ کوئی انسان نہ پرندہ. مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ ہاں رب کا حکم ہے، تو کیا کہا؟ لا یضیعون اللہ، یعنی اے اللہ پاک کے نبی، اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. رب کا حکم ہے نا، پھر کھانا بھی اسی نے دینا ہے، پانی بھی اس نے دینا ہے، ہماری حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے. آئے ہائے یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے. اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے. اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے، رات سے دن کو بناتا ہے. اللہ پاک وہ ہے جو بنجر سرزمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے. یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے. اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا، پانی بھی اسی کی نعمت ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے. ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا، رزق دینے والا تو موجود ہے. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا. کہا اب خیر سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا خوبصورت شعر ہے نا. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کیا ترجمہ ہوا اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر، بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے. یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے. اے دور حاضر کی تہذیب کے دیوانوں، بے یقینی جو ہے وہ غلامی سے بھی بری چیز ہے. آج بے یقینی کی فضا کیسی ہے، یقین ہی نہیں ہے کسی کو. تذبذب، ٹینشن، اللہ پر، دین پر، اپنے دنیا کے معاملات پر یقین ہی نہیں ہے کسی کو. ہر وقت بے فکروں میں گھرا ہوا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج غربت عام ہے، مشکلات ہیں، ہر دوسرا آدمی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے. دنیا میں کئی جگہ تو مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا شکار ہیں. اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے. الحمدللہ مسلمانوں نے تاریخ میں شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں. اللہ کریم نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے، مگر اب حالات کسی اور طرح کے چل رہے ہیں. کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تجزیہ کیا جائے تو ایک بڑی وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں بے یقینی بڑھا دی گئی ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین. آقا فرماتے مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے مگر یقین کی کمزوری کا، یعنی اور کوئی خوف نہیں ہے. یہ امت ایسا نہیں ہوگا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی. فرمایا میری امت اللہ پاک کا انکار نہیں کرے گی، ہاں میری امت کو جو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا ان کا یقین کمزور ہو جائے گا، ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا. ایک اور حدیث پاک سنیے. آقا فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد. اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے. ویہلک آخر هذه الامه بالبخل والعمل. اور اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے. پہلے والے یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے. کیسا یقین تھا؟ 313 تھے نا، مگر بھروسہ رب پر کیسا تھا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے. اور بعد والے فرمایا کنجوسی ہوگی، لمبی امیدیں ہوں گی. کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ مال خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا، یقین نہیں ہے نا، یہ پیسے چلے جائیں گے، زکات نہیں دیتے لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، لمبی امیدیں بنائی، یقین نہیں ہے.
کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا، مگر اسی کی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے۔ بے یقینی کی کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ابھی تک شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، بے یقینی ہونی نہیں چاہیے، مگر ہمیں تو بے یقینی نہیں ہے۔ اب میں کچھ ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ہم مانتے تو ہیں اللہ پاک رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی مال کے پیچھے مارے پھرتے ہیں۔ کوئی لندن پیرس کے خواب دیکھ رہا ہے، کشتیوں کے اندر بیٹھ کر، پچھلے دنوں واقعات ہوئے نا، پیسے دے کر وہ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں، کوئی راستے میں مر جاتا ہے، کوئی کشتی میں بیچارے ڈوب گئے، کیوں؟ یقین نہیں ہے ادھر پیسے نہیں ملیں گے ادھر پیسے ملیں گے، کسی طرح ادھر چلا جاؤں یا مر جاؤں گا بھوکا۔ ذرا غور کیجئے اے میرے پیارے اسلام بھائی، کو سود کا کام کرتا ہے، کیوں کرتا ہے سود کا کام؟ یقین نہیں ہے نا کہ حلال کماؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ ملاوٹ، رشوت، ڈاکہ، چوری، اگر ان تمام غلط کاموں کے پیچھے آپ دیکھیں تو یقین نہیں ہوتا کہ یار ملاوٹ نہیں کروں گا تو مال نہیں بکے گا، پیسے والا کیسے بنوں گا، غریب ہی رہ جاؤں گا۔ یقین ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر دوسرے آدمی کو جناب غلط کام کرنا ہے۔ آگے چلیے، ہم مانتے ہیں نواز دنیا بھی سنوار دیتی ہے، آخرت بھی سنوار دیتی ہے، سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، مگر نماز پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ یار نماز پڑھوں گا تو کاروبار پہ، دکان پہ کون بیٹھے گا؟ نماز پتہ ہے آخرت اور دنیا سنوار دے گی، یقین نہیں ہے۔ اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ مسلمان کی ترقی قرآن پر عمل کرنے میں ہے، مگر نہ قرآن خود پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے، مگر بے یقینی ہے، اول تو دعا مانگتے نہیں ہیں اور مانگتے ہیں تو یقینی نہیں ہوتا۔ اب یقین کریں، علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ بغیر یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا، اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی مثال دیتا ہوں، آپ بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا کوئی مشکل میں ہیں، دعا کرتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے یار مسئلہ حل ہونا تو نہیں ہے، چلو پھر بھی مانگ لیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں حل ہی نہیں ہونا ہے، تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے۔ اب مثال دیتا ہوں اس کو ایک بلا تمثیل، آپ کا کوئی ملازم ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے صاحب 5,000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے لگتا تو نہیں آپ دیں گے، چلیں پھر بھی آپ سے مانگ ہی لیتا ہوں۔ آپ بتائیں آپ اس کو پیسے دیں گے یا ڈانٹ دیں گے کہ جب تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو آئے کیوں میرے پاس؟ مجھے لگتا تو نہیں آپ میری مدد کریں گے، چلیں پھر بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں میری مدد۔ پہلے ہی آپ نے اس بندے کو ناراض کر دیا نا۔ ہم کہتے نہیں ہیں، مگر ہماری بے یقینی یہ کہہ رہی ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے امید تو نہیں تو دے گا، پھر بھی میں مانگ رہا ہوں۔ توبہ توبہ توبہ۔ یقین پتہ ہے کیسے کام کرواتا ہے؟ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے، کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء، اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا۔ ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا، مویشی بھی پیاسے، لوگ بھی پیاسے، کنویں بھی سوکھ گئے تھے۔ اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا، لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، ارے اللہ کے بندے سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہیں، تم چھتری لے کر آئے ہو؟ تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں، اس رب نے بارش تو دینی ہے، واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے، وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے۔ فرمایا یہ اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ اپنے دین پر، اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ غور کیجئے، یہ یقین لے آؤ واپس، زندگی میں موج آ جائے گا، زندگی اتنی پرسکون ہو جانی ہے اگر اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے، اللہ کی عطاؤں پر یقین ہو جائے، آخرت کے وعدوں پر یقین ہو جائے، نبی پاک کی حدیثوں پر یقین ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیسا یقین تھا؟ ایک بار غالباً اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے، وہ زمانے میں پانی کے شپ جاتے تھے، اتنا زبردست رف سی ہو گیا، طوفان آ گیا، لوگ ڈر گئے، کلمے پڑھنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے کفن نکال لیے کہ چلو کفن پہن لے، ڈوبنے والا ہے جہاز۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے مفتی ہوتے ہوئے آپ نے بھی والدہ کو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایسا ہی ہوا، جہاز کو کام ڈاؤن ہو گیا، سب خیر سے پہنچ گئے۔ تو ماں نے کہا بیٹا اتنی بڑی قسم کیسے کھا لی تم نے؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے، جو کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، وہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نا، وہ یقین تھا۔ ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں،
مگر دعا پڑھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، پڑھ لیتے ہیں. یہ والی چیز نکال دیں. وظیفے ہمارے کیوں نہیں لگتے؟ لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ رہا ہوں مسئلہ نہیں ہو رہا، تعویذ لیا پھر بھی مسئلہ. تعویذ پہنتے وقت بھی خیال ہی ہوتا ہے چلو یار پہن لیتے ہیں، پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہو تو کچھ نہیں ہونا. وظیفہ پڑھ لیں اور کہہ رہے پتہ نہیں ہوتا. پہلے یقین لائیں. اچھا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، یہ صرف اب یہ وظائف اور ان چیزوں میں نہیں، آپ اگر ڈاکٹر پر بھی یقین نہ رکھیں نا کہ یار اس کی دوائی پتہ نہیں کام کرتی ہے نہیں کرتی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے یقین، ول پاور. بڑا خوبصورت جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے آپ کو. ہو جائے گا، اب کر لو گے. بڑے بڑے کام لوگ کر جاتے ہیں، میں کر لوں گا انشاءاللہ، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ٹرائی کر لیتا ہوں، پہلے ہی سمجھ لو نہیں ہوگا. اندر حوصلہ تو لائیں نا، یقین تو لائیں. اور سبحان اللہ اگر رب پر ہی بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب ذرا سنیے گا، امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے رسالے میں لکھا کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ جو تھا ڈکیتی کے لیے ایک جگہ پہنچا. تو وہاں کھجور کے 3 درخت تھے. ایک درخت خشک تھا، یعنی اس میں پھل نہیں لگے ہوئے تھے. دوسرا درخت پھلدار تھا. تو ڈاکوؤں کا سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے اڑتی ہے، خشک درخت پر جاتی ہے، واپس پھلدار درخت پہ آتی ہے، پھر خشک درخت پر جاتی ہے. تو اس نے کہا چکر لگائی جا رہی ہے، کوئی ماجرا ہے. تو اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے جو ہے وہ کھجور لیتی ہے، اور جب خشک درخت پر جاتی ہے تو وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے. وہ چڑیا جا کر اس کے منہ میں کھجور ڈال کے آتی ہے، پھر دوبارہ جاتی ہے کھجور لا کر پھر اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے. وہ جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو وہ تو حیران ہو گیا، رونے لگ گیا کہ اے اللہ پاک، یہ وہ جانور ہے سانپ جس کو مارنے کا حکم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. مگر تو نے جب اس کی آنکھیں لی تو اس کی رزق کا انتظام کر دیا اور ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جا کر اس کو کھانا پہنچائے. تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تیرے بندوں کو لوٹ رہا ہوں. اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یہ رونے لگا. اب یہ سوچ رہا ہے سبحان اللہ. تو اللہ اکبر، غیب سے آواز آئی کہ اے فلاں میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ڈاکو کہتا ہے یا اللہ میں نے توبہ کی. پھر غیب سے آواز آئی ہم نے تیری توبہ قبول کر لی. اچھا جب اس نے توبہ کی تو اس کے سارے ساتھی سن رہے تھے کہ سردار آپ نے توبہ کی، ہم نے بھی توبہ کی. کہا سوچو تو صحیح، ہم ڈکیتی کر رہے ہیں، ہم چوری کر رہے ہیں، رب جب اس اندھے سانپ کو روزی دے گا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہ رکھیں؟ سب نے توبہ کر لی. اب جب توبہ کر لی تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ حج کو چلتے ہیں. سارا قافلہ بنا کر ڈاکوؤں کا قافلہ توبہ کر کے چلا حج کرنے کو. جب مکہ پاک کے قریب پہنچے نا تو وہاں ایک نابینا بڑھیا تھی. وہ ہر قافلے والے سے اس ڈاکوؤں کے سردار کا نام لے کے پوچھتی تھی. وہ بندہ آیا تو ڈاکوؤں کا جب قافلہ ہے تو کہا میں ہی تو وہ ہوں. تو کہا یہ میرے کپڑے تمہارے لیے ہیں. بولا آپ مجھے کپڑے کیوں دے رہی ہیں؟ کہا میرا ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا جو ہے اس کے کچھ دن پہلے، بڑا نیک بیٹا تھا میرا، کچھ دن پہلے اس بیٹے کا انتقال ہوا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں. 3 دن سے مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس نام کا بندہ آئے گا، اس کو یہ کپڑے دے دینا. ہائے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، جب رب توبہ قبول کرتا ہے تو مرتبے کیسے بڑھا دیتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ سے بندہ جب دوستی کر لیتا ہے نا، اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اللہ راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. مگر کیسے اس ڈاکو کو توبہ نصیب ہوئی؟ یقین. کاش حرام کمانے والا، سود کا کام کرنے والا، کاش رشوت لینے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، چوری کرنے والا یہ سوچے کہ میں کیوں کر رہا ہوں. ملاوٹ کرنے والا سوچے اللہ پر بھروسہ تو رکھو یار، رب نے میرا نصیب لکھا ہوا، جو میرے نصیب میں مجھے مل کر رہے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، جب آپ نے یہ آیت پڑھی نا قرآن پاک میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے. کہ جب اللہ نے ہر کسی کا رزق اپنے ذمے پہ لے لیا تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اب ذرا غور کریں. ابھی یہ اجتماع ختم ہوگا، اگر میں آپ سب کو کہوں کہ بتائیں آپ کے لیے کیا دعا کروانی ہے،
تو تقریباً 70-80% لوگوں نے پتہ ہے کیا کہنا ہے، حضور روزی میں برکت کی دعا کر دیں، کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں، نوکری نہیں لگ رہی اس کی دعا کر دیں. میں نہیں کہتا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن کوئی تو کہے کہ میری ایمان پر موت کے لیے دعا کر دیں، میری قبر جنت کا باغ بن جائے اس کے لیے دعا کر دیں، میں آخرت میں جاؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں. فرق دیکھیں، میری اور آپ کی ٹینشن کیا ہے؟ دنیا، روزی، مال، حالانکہ اس کا وعدہ ہے، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، مجھے مل کر رہے گا. مگر اللہ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے. اس کی دعا کہاں ہے؟ اس کی ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ ایسے کئی لوگ مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے ہوں گے، یار رات کو نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ بس یار کاروبار کی ٹینشن بہت ہے. کبھی زندگی میں ایک رات میری اور آپ کی ایسی گزری کہ اس ٹینشن میں نیند نہ آئی ہو کہ قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ کلمے والی موت ملے گی کہ نہیں؟ جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے، گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا؟ یار آج جون جولائی کی گرمی، ہیٹ اسٹروک کی باتیں ہو رہی ہیں، 50 ڈگری میں حال برا ہو گیا. سورج 1 میل پر جب ہوگا اور لوگوں کی پیاس زبان سے باہر زبانیں آئیں گی، مجھے جام کوثر نہ ملا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی اس کی ٹینشن، اس کا وعدہ نہیں ہے. یہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. ساری زندگی ایک ہی ٹینشن، چھوٹا گھر ہے تو بڑا کرنا ہے، کاروبار کو وسیع کرنا ہے، اور آمدنی. اور میں نہیں کہتا دعا نہ کریں، کوشش نہ کریں، خدا نہ خواستہ اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ چلو بھائی اب تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو اب کوئی کام کاج نہیں کرنا. نہیں، دنیا عالم اسباب ہے، اسباب کا کشکول لے کر بارگاہ الہی میں جانا ہے اور توکل والے انداز میں دعا کرنی ہے تو اپنی رحمت کے سمندر سے ہمارے اسباب کے کشکول میں وہ ہماری روزی عطا فرمائے گا. اسباب اختیار ضرور کرنے، مگر اسی فکر میں زندگی تو برباد نہ کر دینا کہ سارا صبح سے لے کر شام تک ایک ہی ٹینشن. بھروسہ رکھے رب پر، یقین رکھے رب پر. آج حال یہ ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو ٹینشن، او ہو اب میرا بچہ ہو گیا، اس کی آگے پرورش میں کیسے کروں گا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اور خاص طور پہ بچی پیدا ہو جائے تو ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اب جناب بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں بچی کے پیدائش پر کہ اب اس کی شادی کیسے ہوگی، یہ تو بوجھ آ گئی ہے. معاذ اللہ. سمجھ نہیں آتی کہ جس رب نے بچی دی ہے انشاءاللہ رزق بھی وہی دے گا، اسباب بھی وہی دے گا. ارے جب اس نے مجھے پالا ہے وہ اس کو بھی پالے گا. کیا خوبصورت بات علماء نے لکھی، جو رب ہاتھی کو من اور چونٹی کو کن دے سکتا ہے وہ مجھے بھی میرا رزق عطا فرمائے گا. آپ ذرا سوچے تو صحیح، کس کس کو رزق دیتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے تم اللہ پر بھروسہ کرو، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندوں کو سمجھتے کتنی کیسے روزی ملتی ہے؟ کبھی گھونسلے دیکھیں پرندوں کے؟ اچھا پہلے تو یہی نہیں پتا، کراچی والوں کو تو پرندے دیکھنے کو نہیں ملتے. ہم نے درخت کاٹ کے پورا شہری کنکریٹ کا جنگل بنا دیا. ورنہ یہ پوچھے بزرگوں سے، ہم بھی چھوٹے تھے تتلیاں بھی دکھتی تھیں، صبح مدرسے اسکول جاتے تھے تو کوئل کی آواز بھی آتی تھی. اب تو کراچی والوں کے ہارن کی آواز آتی ہے ہم کو. اب تو یہ پرندے بھی چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ہم نے درخت کاٹے، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ درخت ہے کیا. آج گاڑی پارک کرنے کے لیے ہر بندہ درخت کا سایہ ڈھونڈ رہا ہے مگر درخت لگاتا نہیں ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ جتنے درخت لگتے جائیں گے شہر یا ملک خوشگوار بھی ہوگا، موسم بھی کول ڈاؤن ہو جائے گا. یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا اتنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جو موسم کا تغیرات، کلائمیٹ ڈس آرڈر ہے، کاش یہ بات سمجھ آئے کہ پلانٹیشن نہیں ہم کر رہے، ہم پودے نہیں لگاتے بلکہ پودے کاٹ دیتے ہیں. کتنے درخت کاٹے، کتنے جنگل ختم کر دیے ہم نے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF، اب پلانٹیشن ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، 30 لاکھ پودے لگائے مگر یہ تھوڑے ہیں. کاش میری یہ بات لوگ سن رہے ہوں، اس کا شارٹ کلپ سنیں اور وائرل کریں کہ اگر آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کو خوشگوار موسم دینا ہے، اچھے حالات دینے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں دینی ہے، آکسیجن کی فیکٹریاں دینی ہیں، تو ہم سب کو کم از کم ایک پودا لگانا چاہیے. 25 کروڑ پاکستانی بتایا جاتا ہے، 24 کروڑ پاکستانی سب صرف ایک پودا لگائیں اور اس پودے کو درخت بنائیں، صرف پودے کو بچے کی طرح پالیں. آپ یقین کریں ہمارا ملک ایک پورا ملک ہی باغ بن جائے گا. تو اب ذرا سوچیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ گھونسلے، یہ جو حدیث میں سنا رہا تھا بات کہاں سے چلی کہ اللہ پرندوں کو کیسے رزق دیتا ہے. آپ کو پتہ پرندے کتنے؟ ایک تحقیق کے مطابق اس دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں نا، ملٹی پلائی بائی 10 جانور ہوتے ہیں. اگر 800 کروڑ انسان ہیں، 8 ارب کے قریب آبادی ہو گئی دنیا کی، 800 کروڑ 8 ارب، تو بتا آپ سمجھو کہ 80 ارب جانور ہیں دنیا میں.
اور کہا جاتا ہے ملٹیپلائی بائی 10 کریں اس کو تو اتنے پرندے ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب 800 ارب کم و بیش پرندے ہیں دنیا میں. آپ نے پرندوں کے گھونسلے دیکھے کبھی؟ یہ جب گھر سے صبح اڑتے ہیں نا اپنے گھونسلے سے، سب کے پیٹ خالی ہوتے ہیں. گھونسلے میں کوئی کبڈ نہیں ہوتی ہے، کوئی شام کا دوسرے دن کا چارہ نہیں ہوتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر جاتے ہیں. مگر یہ 800 ارب پرندے جب شام کو گھونسلے میں آتے ہیں، اللہ سب کو رزق دے چکا ہوتا ہے. کوئی پرندہ دنیا میں بھوکا نہیں سوتا. کیا خوبصورت بات، سمجھو اس کا مزہ لو نا. رب ہاتھی کو من دیتا ہے. اس کو ہاتھی کو کتنا کھانا چاہیے؟ دنیا میں کتنے ہاتھی ہوں گے؟ اس کو روز کے منو کھانا مل جاتا ہے. اور چونٹی کو کن چاہیے ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ رب اس کو کن بھی دے دیتا ہے. پرندوں کو روزی دے دیتا ہے. اور جو اشرف المخلوقات ہیں وہ ٹینشن کھا رہے ہیں. وہ کبھی بلڈ پریشر کی گولی، تو کبھی شوگر کی گولی، کبھی ڈاکٹر کے پاس. ٹینشن بہت ہے ڈاکٹر صاحب، 2 سال بعد کیا ہوگا، مارکیٹ ڈاؤن. ارے بھائی تب سب چیزوں کا وعدہ ہے اور تم اس ٹینشن میں رہ گئے. ارے یہ کوشش کرنی تھی تو آخرت کی کرنی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی کرنی تھی. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، جیسے میں نے کہا نا کہ چھوڑنا نہیں ہے کام کاج. کچھ بے وقوف لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. بڑی خوبصورت ایک بات اور کر دوں کہ اللہ پر بھروسہ کیسا کرنا ہے. ایک صوفی بزرگ شیخ سعدی رکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، گھر سے محنت مزدوری کے لیے کام کاج کے لیے نکلا. اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، اندھی ہے، اپاہج ہے، نہ دیکھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے. وہ حیران ہو گیا، ہاتھ پیر بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، یہ لومڑی کھاتی کہاں سے ہے؟ چیک کرتا ہوں. تھوڑی دیر بیٹھا تو ایک شیر آیا. شیر نے کہیں سے شکار کیا تھا، وہ اپنا شکار لومڑی کے آگے ڈال دیا. اندھی لومڑی، اس نے جو کھانا تھا کھایا، باقی شیر لے کے چلا گیا. اس نے کہا کمال ہے جناب، اپاہج لومڑی کو رب رزق دیتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کام کاج کرنے کی. جا کے بیٹھ گیا مسجد میں. 3 دن ذکر کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، ایک دانہ کھانے کو نہیں ملا. اللہ 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 کر رہا ہے. اس کے بعد جب بھوک سے بحال ہو گیا تو اللہ سے فریاد کی، یا اللہ مجھے کوئی رزق نہیں ملا. کیا شاندار ارشاد ہوتا ہے. ابھی کیسا زبردست جملہ ہے. ارشاد ہوا تو نے لومڑی دیکھی ہے، شیر نہیں دیکھا. لومڑی کیوں بننا ہے؟ شیر بننا، اپنا رزق بھی کما اور دوسرے کو کھلانے والا بن جا. کچھ لوگ سمجھتے مجھے کوئی اور کھلا ہے، میرا بھائی کما رہا ہے، میں گھر میں بیٹھا مزے کرتا رہا ہوں. نہیں، فرمایا ایک بلکہ واقعہ آتا ہے، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے. ایک شخص گیا، کہا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میرا بھائی مجھے سپورٹ کرتا ہے، وہ روزی کماتا ہے. فرمایا تیرا بھائی تجھ سے زیادہ افضل ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے، کسی پہ ڈیپینڈیبل نہ رہے، کسی پر بوجھ نہ رہے. یہ شریعت کو محمود ہے. کوشش کرنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دینا ہے. کوشش سے انکار نہیں ہے، مگر صرف کوشش کرتے کرتے نمازیں بھی جا رہی ہیں، بھروسہ بھی رب پہ جا رہا ہے، یقین بھی ختم ہو رہا ہے، صبح سے شام مال کما رہا ہے، یہ محمود نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے. پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے دنیا اور آخرت کی برکتیں ملتی ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش یقین مل جائے تو پھر دیکھیں یقین کیسے کام بناتا ہے. امام حسن بصری نے ایک حدیث پاک بیان کی. آپ فرماتے ہیں، حدیث سنیے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگوں کو اس دنیا میں سب سے بہترین چیز یقین اور عافیت عطا کی گئی ہے. لہٰذا اللہ پاک سے ان دونوں چیزوں کا سوال کیا کرو. اللہ سے یقین مانگے اور اللہ سے عافیت مانگے. امام حسن بصری جب حدیث پاک بیان کی نا تو فرمایا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، یقین ہی کی برکت سے جنت ملتی ہے، یقین ہی کی برکت سے آدمی جہنم سے دور بھاگتا ہے، یقین ہی کی برکت سے فرائض پورے ادا کرتا ہے، یقین ہی کی برکت سے آدمی ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، اور عافیت میں بڑی بھلائی رکھ دی گئی ہے. اے کاش ہمیں یقین ملے، ہمیں عافیت ملے. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ پر کیسا بھروسہ رکھنا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے. مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یا عبد سے مراد بندہ مومن ہے، یعنی بندہ میرے بارے میں جیسا یقین رکھے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. بس یہ سمجھ لو آج بات، میرا اللہ بہتر فرمائے گا، رب میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا. وہ مجھے پالنے والا ہے، میری ماں سے زیادہ چاہنے والا. یقین تو کرو نا اس پر. لوگوں کو اللہ پر ہی یقین نہیں رہا ہے، میرا تو کام ہی خراب ہو جاتا ہے، اللہ معاذ اللہ. اب اس پہ کفریہ کلمات بھی کہہ دیتے ہیں، میرا تو جناب مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، میری دعا تو رب سنتا ہی نہیں ہے، میری مشکل آسان وہ کرتا ہی نہیں ہے. تم کھڑے نہیں ہو سکو گے. تم اللہ پر، اللہ سے بدگمان نہ رہنا. اللہ کرے
کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ مجھے رب پر اچھا گمان رکھنا ہے. شاعر کہتے ہیں نا, جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے. پوچھو پازیٹیو لوگوں سے, ان کے ساتھ پازیٹیو جب سوچتے ہیں پازیٹیو ہونے لگتا ہے. جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے, جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ. اچھا سوچو گے تمہیں اچھا ملے گا. اب غور فرمائیے, جب یہ ذہنی بندہ بنا لے یار سچ سے کاروبار نہیں چلتا, تو پھر آپ کو برکت کاروبار میں کیسے ملے گی؟ پہلے ہی آپ نے یقین کر لیا ہے. جب یہ ذہن بنا لے کہ نماز کے لیے وقت نکالا تو کام میں نقصان ہو جائے گا, تو پھر کام میں ترقی بھی نہیں ملے گی. اب ذہن بنا لیا کہ ترقی کے لیے صرف دنیا کی ڈگریاں کمانی ہیں, تو پھر قرآن کریم کی برکات کہاں سے نصیب ہوں گی؟ جب یہ ذہن بنا لیا کہ آج نیکی کا دور ہی نہیں ہے, کچھ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے بھائی جناب کوئی نیکی کا دور نہیں ہے, تو پھر نیکی کی برکت بھی نہیں ملے گی. ذہن پازیٹیو رکھیں, ذہن اچھا رکھیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. میرے پاس وقت کم ہے, ورنہ اس پر تو پوری ریسرچ موجود ہے. آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو پازیٹیو انرجیز آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. اب تو سائنس بھی کہتی ہے نیگیٹو سوچتے ہیں تو نیگیٹو انرجیز آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. آپ ڈی مورلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے حوصلے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جس کو ول پاور کہا جاتا ہے, جس کو اچھا سوچنا کہا جاتا ہے, اگر بندہ یہ کرنا شروع کر دے پھر دیکھیں اس کے کام کیسے بن جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ بھئی یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اپنے رب سے انشاءاللہ یقین حاصل کرنا ہے. حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تعلموا الیقین کما تعلموا القرآن, یعنی یقین کو بھی ایسے ہی سیکھا کرو جیسے قرآن سیکھتے ہو. میں نے بھی اسے سیکھ کر حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. اب یقین سیکھنے کے لیے, یقین حاصل کرنے کے لیے علماء نے بڑے طریقے لکھے. پہلے تو بندہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اپنا یقین عطا فرما. بڑی پیاری دعا حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے, اللہم حب لی ایمانا و یقینا و معافاتا و نیہ, اے اللہ مجھے پکا ایمان, پختہ یقین, عافیت اور سچی نیت عطا فرما. اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں. آخری بات کر لیتا ہوں جناب, پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ڈی مورلائز بندہ پتہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا یقین متزلزل کب ہوتا ہے؟ وہ کیسے شک اور شبے والی لائف میں آ جاتا ہے؟ یہ صحبت سے ملتا ہے. آپ جب اللہ پر پکا یقین کرنے والے لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا, آپ کا یقین بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یار اس کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے, بیمار ہے پھر بھی کہتا ہے میرا رب کریم ہے, پریشان ہے پھر بھی کہتا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہوں, میرا رب سب ٹھیک کر دے گا. جب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا, آپ کا یقین توکل بھی مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے, بندہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بندہ بیٹھتا اٹھتا ہی ایسے لوگوں میں ہے جو ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, ہر وقت جناب آنے والے خطرات اور پریشانیوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں, ارے بھائی کچھ نہیں ہونا, سب برباد ہو گیا ہے, سب ختم ہو گیا, ان کے پاس جب بیٹھو ایسا لگتا ہے سب کچھ تباہ ہونے والا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں, حوصلے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, توکل والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے. ایک آخری بات چلے کر لیتا ہوں, اللہ پر بھروسہ, اللہ کے فیصلوں پر یقین کیسے حاصل ہو. مجھے یہ کیسے پتہ چلے کہ یار یہ چیز میرے لیے بہتر ہے. میں نے کئی بار اپنے بیانات میں یہ ایگزامپل دی ہے, میں دوبارہ دے دیتا ہوں شاید کسی کے دل پر اثر کر جائے. میں مثال دیتا ہوں. ہمیں بعض اوقات بندہ پتہ ہے اللہ سے یقین کہاں ٹوٹتا ہے؟ جب بندہ دعائیں مانگتا ہے, التجائیں کرتا ہے, بڑی رو کر التجا کرتا ہے, مصیبت میں ہوتا ہے, اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور اس کو نہیں ملتی ہے, تو بندہ کہتا ہے رب تو میری سنتا ہی نہیں ہے. اتنی دعائیں کی, مسجد میں جا کے کی, مکے مدینے میں جا کے کی, فلاں بزرگ سے بھی دعا کرے, نہیں ہو رہا میرا کام. جب بندے کا کام نہیں ہوتا نا, تو اس کو لگتا ہے کہ یار میں اللہ پر کیسے بھروسہ کروں. یہاں جا کر شیطان حملہ کرتا ہے. اب آئیے اس وسوسے کو کیسے ختم کریں. آپ میں سے کئی ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں جو والد ہوں گے یا بڑے بھائی ہوں گے, آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا یا چھوٹا بھائی ہو اور بیمار ہو جائے, اس کو بخار ہو جائے, گلا خراب ہو جائے اور وہ رونے لگے. آج کل ویسے بھی سیزن ہے کہ ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے, میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے. اچھا بتائیے آپ اسے ٹھنڈا شربت پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے, آئس کریم کھلائیں گے اسے؟ جواب دیجئے نہیں, وہ رونے دیں گے آپ اس کو. آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہو اور کوئی کہے یار کیسے ظالم ابو ہیں, بچہ رو رہا ہے دے دینا اسے آئس کریم, تو آپ ایک جواب دیتے ہیں میں والد ہوں, مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے, میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں, میں گر گڑا رہا ہوں, میں تڑپ رہا ہوں, وہ نہیں دے رہا, ارے یہی بہتر تھا,
ہو سکتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے مل جاتا تو وہ میرے لیے اور برا ہوتا. علماء کہتے ہیں کسی کا امیر ہونا اس کے لیے اچھا ہے کیونکہ وہ غریب ہوگا تو وہ ایمان سے متزلزل ہو جائے گا. کسی کا غریب ہونا اس کے لیے اچھا ہے کیونکہ اگر اسے مال دے دیا جائے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا, وہ غلط کاموں میں پڑ جائے گا. کسی کو اولاد دینا اس کے لیے اچھا ہے اور کسی کو بے اولاد رکھنا اس کے لیے اچھا ہے. ہو سکتا ہے بیٹا ایسا ہونے والا ہو جو بڑا ہو کے باپ کو ہی مار کے گھر سے نکال دے. کیا ہم نے نہیں دیکھے ایسے واقعات؟ ایسی اولاد نہیں دیکھی جو ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر تو بچہ ہی نہ ہوتا. ارے رب بہتر جانتا ہے مجھے کیوں بیٹا نہیں مل رہا, مجھے کیوں بیٹی نہیں مل رہی, مجھے کیوں اولاد نہیں ہو رہی, مجھے کیوں مال نہیں مل رہا, میں اب تک گھر کیوں نہیں لے سکا. ہو سکتا ہے میرے رب نے اس کے بدلے میرے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہوں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. مجھے ایک بات بتاؤ نا, میری ماں, آپ کی ماں, دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے پیار کون کرتا ہے؟ ہماری ماں کرتی ہے. کبھی ماں ہمارے لیے غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ارے جو ماں میرا اچھا سوچتی ہے, اس ماں کے دل میں جس نے ممتا ڈالی ہے, جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, وہ میرے بارے میں کیوں نہ اچھا فیصلہ فرمائے گا. کاش یہ یقین آ جائے کہ جو رب نے کیا ہے وہی بہتر کیا ہے. سبحان اللہ. زندگی کا ایک اصول بنا لو, میرا کام, جب آپ کا کام ہو جائے نا تب بھی کہو اللہ کا شکر ہے, اور جب کام نہ ہو کہو جب بھی اللہ کا شکر ہے. میرے لیے یہی بہتر ہوگا. آپ مزے میں آ جاؤ گے. اللہ سے دوستی کر لو. اے میرے رب, جو تو نے فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں. آپ کسی ٹینشن میں نہیں رہو گے. ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ڈیفنس کے لوگ جانتے ہیں, کبھی گزرتے ہوں گے نا ڈیفنس کی گلیوں سے, یار یہ پلاٹ بہت اچھا مل رہا تھا, 4 سال پہلے یہ ریٹ تھا, میں لے لیتا, آج تو کتنی پرائس ہو گئی. یار وہ گاڑی 1 مہینہ پہلے لینے والا تھا, نہیں لی, گورنمنٹ نے پرائس بڑھا دی. یار یہ فیکٹری میں پہلے خرید لیتا. اسی ٹینشن میں رہتے ہیں, یہ کر لیتا, وہ کر لیتا. ارے نہیں کیا, نہیں ہوا, وہی میرے لیے بہتر تھا. جو رب نے دیا وہی میرے لیے بہتر ہے. خدا کی قسم, جس دن اللہ پر بھروسہ سیکھ لیا, رب سے دوستی کر لی, رب کے فیصلوں پر اطمینان تمہیں حاصل ہو گیا, زندگی کے بہت سارے غم ختم ہو جائیں گے. جو بھی ہوگا وہ رب کی طرف سے ہے. ارے جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, جبریل امین آ کے پوچھتے, بتاؤ اے ابراہیم تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں, کوئی حاجت ہے؟ فرماتے مجھے کوئی حاجت نہیں. کہا اللہ سے تو کہہ دو کہ رب دیکھ رہا ہے, اس کا دیکھنا میرے مانگنے سے بہتر ہے. ہائے ہائے اللہ, حضرت ابراہیم کے اس یقین کا کوئی ذرہ عطا فرما دے, اس توکل کا کوئی حصہ عطا فرما دے. باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں, مگر جب سر پہ پڑتی ہے, جب کوئی مشکل آتی ہے, پھر ہمارا یقین ہل جاتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے, سچا یقین عطا فرمائے, سچا بھروسہ عطا فرمائے. اور یقین کریں جس دن رب پر بھروسہ مل گیا, آپ کی مشکل, آپ کی غم کی آگ باغ بننا شروع ہو جائے گی, آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ کریم آج اس مبارک رات کے صدقے ہم سب کو اپنا بھروسہ نصیب فرمائے. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. میری گزارش ہے اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. آج تو ماشاءاللہ فیضان اسلام مسجد میں اچھی تعداد میں عاشقان رسول آئے ہیں. ہر جمعرات آیا کریں, پابندی سے آیا کریں. دیکھیں بیان سنتے تو سیکھنے کو ملتا ہے نا. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے, اللہ سے دوستی کا درس دیا جاتا ہے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا درس دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ سنتے رہیں گے تو دلوں کے دروازوں پر دستک ہوتی رہے گی, اور انشاءاللہ ہم بھی بدل جائیں گے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اناؤنسمنٹس ہیں ڈی ایچ اے والوں کے لیے. میں یقین کریں, میں جب بھی ڈی ایچ اے آتا ہوں بہت الحمدللہ دل کو بہت خوشی ہوتی ہے. یہ خواب تھے جو آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہفتہ وار اجتماع ڈی ایچ اے میں ہو رہے ہیں. دعوت اسلامی نے اتنے سارے سینٹرز, اتنی ساری مسجدیں ڈی ایچ اے میں بنا دی ہیں. اللہ ان تمام اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر دے جن کی یہ کاوشیں ہیں, جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, جو ساتھ دیتے ہیں. اللہ آپ کو اس کے بدلے جنت میں محل عطا فرمائے. آپ سبحان اللہ, نائٹ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی بھی ماشاءاللہ کیسی کیسی سروسز دے رہی ہے. ہفتے میں 6 دن صرف رات کو 9:30 سے 11:30. کاروباری حضرات کے لیے, جاب کرنے والوں کے لیے, پروفیشنلز کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اونلی 2 آورز ڈیلی آپ دے کر درس نظامی, علماء, عالم بننے والا کورس کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو کروائیں, خود کریں. اور کمال یہ ہے اس کورس کی آپ سے کوئی فیس بھی نہیں لی جاتی. تو یہ اسی مسجد میں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. فیضان اسلام میں ہفتے میں 6 دن 9:30 سے 11:30 داخلے جاری ہیں. یہ کمال کا کورس ہے, حاصل کیجئے. لوگ راتوں کو گھوم کر ٹائم ضائع کرتے ہیں. میں تحدیث نعمت کے لیے, اور شاید کسی کو جذبہ مل جائے, میں آپ کے سامنے موجود ہوں. میں بھی کاروبار کرتا تھا, میں دن میں مدرسے نہیں جا سکتا تھا.
جامعہ میں نہیں جا سکتا تھا، شوق ہوا علم دین حاصل کرنے کا، میں نے درس نظامی بھی رات کے جامعہ میں کیا ہے الحمدللہ۔ تو رات کا صبح کاروبار پہ بھی جاتے تھے، رات کو درس نظامی کرتے تھے، پڑھتے پڑھتے 5 درجے پورے ہو گئے، پھر آخری کچھ درجے دارالعلوم امجدیہ میں حاضری ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ اس کو حاصل کیجئے۔ پھر سبحان اللہ، چھوٹے بچوں کے لیے، ٹین ایج کے لیے، آج کل گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، دعوت اسلامی نے اس کے لیے بھی خوبصورت کورس ڈیزائن کیا ہے۔ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے FEN، ان کا سمر کیمپ ہے 10 سے 15 سال کے بچوں کے لیے، جون کی 3 تاریخ سے لے کر جولائی کی 25، منڈے سے لے کے تھرسڈے، اور شام 4 سے 6 بجے تک کا یہ کورس ہے۔ بہت خوبصورت اس میں کورسز ہیں، بچوں کو سکھایا جائے گا۔ ان دونوں کی ڈیٹیلز کے لیے آپ یہاں پر ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کر لیں اجتماع کے بعد، تو آپ کو مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ امام صاحب ہیں یا ہمارے جو نگران وغیرہ موجود ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔